آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے کہ دنیا کے کسی ڈائریکٹر کو اپنی کسی ایک فلم کی وجہ سے موت کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ اگر آپ لوگوں نے نہیں سنا ہے تو ان کو دیکھیے۔ ان کا نام ہے فراج اللہ سلاشور۔ یہ ایران کے ایک حد سے زیادہ مشہور ڈائریکٹر ہیں، بلکہ یہ کہیے کہ یہ مشہور ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے، کیونکہ سن 2016 میں ہی ان کی موت ہو چکی ہے۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج تک ایران کے زیادہ تر لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ فراج اللہ سلاشور کی جو 2016 میں موت ہوئی تھی وہ دراصل کوئی عام موت نہیں تھی، بلکہ وہ ایک طرح کا قتل تھا۔ یعنی ایران کے عام لوگ یہ مانتے ہیں کہ ان کو خفیہ طور پر دنیا کی بڑی طاقتوں نے قتل کروا دیا تھا، اور یہ قتل بھی کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اور صرف اس فلم کی وجہ سے کروایا گیا تھا کہ جس فلم پر اس وقت فراج اللہ سلاشور بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہے تھے اور بہت جلد ہی اس کو پوری دنیا میں ریلیز کرنے والے تھے۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر ایران کے لوگ ایسا کیوں مانتے ہیں؟ آخر وہ کون سی فلم تھی اور اس فلم میں ایران کے یہ مشہور ڈائریکٹر ایسا کیا دکھانے والے تھے کہ جس کی وجہ سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے ہوش اڑے پڑے تھے، اور جن بڑی طاقتوں کے اوپر ایران کے عام لوگوں کی طرف سے ان کے قتل کا الزام لگایا جاتا ہے، آخر وہ بڑی طاقتیں کون ہیں؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ یہی سب کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایران دیش کو پچھلے ایک لمبے وقت سے امریکہ کے ساتھ ساتھ ویسٹرن کنٹریز کے سب سے بڑے ورودیوں کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ چاہے بات ویپنز کی ہو، آرمی کی ہو یا پھر دوسرے ویاپار کی ہو، ہر معاملے میں ایران اور ویسٹرن کنٹریز کے بیچ وواد ہوتا ہی رہتا ہے۔ وقت وقت پر الگ الگ چیزوں کو لے کر یہ لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے دکھائی دیتے رہتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ وواد فلم انڈسٹری میں بھی آ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امریکہ کے ساتھ ساتھ دوسری ویسٹرن کنٹریز میں کچھ ایسی فلمیں بننا شروع ہوئیں کہ جس کے اوپر اسلاموفوبیا کا ٹیگ لگایا گیا، یعنی جن کے بارے میں اینٹی مسلم ہونے کا دعویٰ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ فلمیں مسلم ورودی ہیں، تو اس معاملے میں بھی اب ایران نے مورچہ سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی ایران نے ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے دوسری آنے والی چیزوں کی طرح بالکل اس چیز کو بھی ایک چیلنج کے طور پر لینا شروع کیا، اور اس کا توڑ ڈھونڈنے کے لیے اس نے اپنی طرف سے بہت ساری فلمیں بنانا شروع کی، کیونکہ ایران کا یہ ماننا تھا کہ ویسٹرن کنٹریز اس طرح کی فلمیں بنا کر دراصل مسلم نوجوانوں کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے اس مشکل سے بچ سکیں تو اس کا علاج یہی ہے کہ ہم ان کے ہتھیار سے انہی کے اوپر وار کریں، یعنی جس چیز سے وہ ہم پر وار کر رہے ہیں ہم بھی اس کا توڑ اسی ہتھیار سے نکالیں۔ اسی لیے ایران نے ویسٹرن کنٹریز کو اس فیلڈ میں کاؤنٹر کرنے کے لیے نئی نئی فلمیں بنانے کا سلسلہ شروع کیا، اور اس فیلڈ میں ایران نے جس انسان کو اپنا سب سے بڑا کھلاڑی چنا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی ڈائریکٹر تھے کہ جن کا نام میں آپ لوگوں کو شروع میں ہی بتا چکا ہوں، یعنی کہ فراج اللہ سلاشور۔ ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ان ڈائریکٹر کے کریئر پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ فراج اللہ سلاشور نے لگ بھگ اپنی پوری ہی زندگی میں صرف اور صرف مسلم ہسٹری سے ریلیٹڈ ہی موویز بنائی ہیں، اور وہ موویز بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں بنا کرتی تھیں بلکہ بڑے بڑے بجٹ کے ساتھ بنائی جاتی تھیں۔ پروفیٹ جوزیف یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بننے والی سیریز اور دا مین آف اینجلز یعنی کہ اصحاب کہف پر بننے والی سیریز، یہ دونوں ہی ایسی سیریز ہیں کہ جن کو فراج اللہ سلاشور نے ہی بنایا تھا، اور یہ دونوں ہی سیریز پوری کی پوری دنیا میں حد سے زیادہ ہٹ ثابت ہوئی تھیں۔ شاید ہی آج کے دور میں کوئی انسان ایسا ہوگا کہ جو ان کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا، اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب نہ صرف فراج اللہ سلاشور نام کے ان ڈائریکٹر کو پوری ہی دنیا میں ایک نئی پہچان ملی تھی بلکہ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو یہ احساس بھی ہو گیا تھا کہ ایران جس طرح کے دعوے کرتے آیا ہے، یعنی جس طرح کی باتیں کرتا آیا ہے، وہ دراصل صرف باتیں نہیں تھیں بلکہ ایران تو سچ مچ بالکل سیریس ہو کر اس میٹر پر کام کر رہا ہے، اور وہ اس طرح کی موویز لگاتار بنا رہا ہے اور آگے بھی بناتا رہے گا۔ مگر دوستو، پھر 27 فروری سن 2016 میں فراج اللہ سلاشور کی موت ہو گئی، اور موت کی جو وجہ بتائی گئی تھی ڈاکٹرز کی طرف سے وہ دراصل لنگ کینسر تھا۔ شروع میں تو ان کی موت کو ایز اے نارمل لیا گیا تھا اور لوگوں نے دوسری موتوں کی طرح ان کے اوپر کوئی خاص دھیان نہیں دیا، مگر حیرانی اس وقت ہوئی کہ جب وفات کے کچھ دنوں کے بعد اچانک سے ایران کی کچھ رپورٹس میں اور ایران کے کچھ عام لوگوں نے اس طرح کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ دراصل یہ جو ڈائریکٹر کی موت ہوئی تھی یعنی کہ فراج اللہ سلاشور کی، وہ دراصل کوئی معمولی موت نہیں تھی، یعنی وہ کوئی نیچرل وفات نہیں تھی بلکہ ان کو جان بوجھ کر قتل کیا گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ فراج اللہ سلاشور نے اپنی وفات سے کچھ وقت پہلے ہی خود اپنے قریبی لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ دراصل ان کو لنگ کینسر نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ جس لنگ کینسر کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی ہے وہ دراصل کچھ وقت پہلے ہی جان بوجھ کر ان کی باڈی میں انٹر کیا گیا تھا۔ ان کے مطابق جب وہ ایک بار ٹریولنگ کر رہے تھے تو ٹریولنگ کے دوران ہی ان کا اپنا پرسنل بیگ کھو گیا تھا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد آخرکار وہ بیگ مل بھی گیا تھا،
मगर जब उनको वो अपना बैग वापस मिल गया था तो उसमें मौजूद बहुत सारे कपड़ों में से एक कपड़ा निकाल कर उन्होंने पहन भी लिया था और कपड़ा पहनने के कुछ देर के बाद ही उनको खांसी आना शुरू हो गई थी। धीरे धीरे हद से ज्यादा तबीयत बिगड़ने की सूरत में जब कुछ दिनों के बाद उनका चेकअप कराया गया था तो उनको पता चला था कि अब उनको लंग कैंसर हो चुका है। इतना ही नहीं, कुछ दिनों के बाद अब उनका हार्ट भी फेल हो गया था। यानी ये सब कुछ बहुत कम दिनों के अंदर ही हो गया था, वरना उससे पहले तक वो एक सेहतमंद और नॉर्मल इंसान हुआ करते थे। फिलहाल इसी कैंसर और हार्ट फेल की वजह से बाद में उनकी मौत भी हो गई थी। मगर अब सवाल तो ये भी है कि आखिर ईरान के लोग इस तरह का दावा कर क्यों रहे हैं? आखिर कोई एक डायरेक्टर को क्यों मारना चाहेगा? तो इसके पीछे ईरान के लोगों का तर्क ये है कि दरअसल जिस वक्त उनकी मौत हुई थी उस वक्त वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। एक ऐसी सीरीज बना रहे थे कि जो दरअसल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से जुड़ी हुई थी, यानी कि कौम बनी इसराइल के ऊपर प्रोजेक्ट तैयार हो रहा था। आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं कि कौम बनी इसराइल वही है कि जिनको आज के दौर में हम लोग यहूदी के नाम से जानते हैं। यानी आज के यहूदी ये दावा करते हैं कि हम ही बनी इसराइल नाम की वो कौम हैं कि जिनकी कौम में न सिर्फ बहुत सारे पैगंबर पैदा हुए हैं बल्कि इनका नाम कुरान, तौरात और इंजील जैसी सभी धार्मिक किताबों में भी मौजूद है। ईरान के आम लोगों का ये मानना है कि फराजुल्लाह सलाशूर अपने इस प्रोजेक्ट पर बड़ी तेजी के साथ काम कर रहे थे। अपने इस प्रोजेक्ट में फराजुल्लाह सलाशूर दुनिया वालों को बनी इसराइल और यहूदियों के इतिहास से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाले थे कि जो दुनिया के लोगों के होश उड़ा सकती थी। यानी इस सीरीज को देखने के बाद लोगों का यहूदियों से रिलेटेड नजरिया ही बदल सकता था और यही वो सारी चीजें थीं कि जिन्होंने फराजुल्लाह सलाशूर के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। फिलहाल दोस्तों, फराजुल्लाह सलाशूर के साथ क्या हुआ ये तो हम में से कोई भी ठीक नहीं बता सकता है। क्या सच है क्या झूठ है ये तो सिर्फ खुदा ही जानता है। मगर हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि ईरान अगर इस वक्त पूरी दुनिया में अपना सबसे बड़ा दुश्मन किसी को मानता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल है, और इजराइल भी दूसरी तरफ अगर सबसे बड़ा दुश्मन किसी को मानता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान है। यही वजह है कि अक्सर आप लोग ये सुनते ही रहते होंगे कि कभी तो इजराइल की तरफ से ईरान के किसी बड़े वैज्ञानिक को मार दिया जाता है तो कभी किसी बड़े आर्मी के जर्नल को मार दिया जाता है। दूसरी तरफ ईरान भी वक्त वक्त पर इजराइल के ऊपर तरह तरह से हमले करते रहता है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज की इस वीडियो के बारे में कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।